کوئی گاڈ نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی بنانے والا بالکل نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے خدا موجود ہے، اوکے ٹھیک ہے، مگر خدا ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دکھاؤ مجھے خدا۔ یہ لائٹ جو ہے، اس لائٹ کو بنانے کے لیے کسی ٹیکنیشین کی ضرورت پڑتی ہے، کسی سائنٹسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بنانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر بنائے چھوٹی سی ایک لائٹ، ایک موم بتی نہیں بنتی۔ تو اس سورج، یہ جو سورج ہے خود بخود کیسے بن گیا؟ یہ چاند ہے، یہ چاند خود بخود کیسے بن گیا؟ یہ ستارے خود بخود کیسے بن گئے؟ یہ آسمان خود بخود کیسے بن گیا؟ یہ زمین خود بخود کیسے بن گئی؟ جو کہتے ہیں تم صبح میں اٹھو سورج کو دیکھو، سورج کو دیکھنے کی طاقت جب تیرے آنکھوں میں نہیں ہے تو اسی سورج کو بنانے والے خدا کے سامنے چیلنج کر رہا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ منکرین خدا، ملحدین، ایتھسٹ، یعنی جو خدا کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی تعداد آج کل تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، کوئی گاڈ نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی بنانے والا بالکل نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، اور بہت سارے لوگ خدا کا وجود کا انکار کرنے والے بھی ہیں، اور بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ کئی خداؤں کی بات کرنے والے بھی۔ انشاءاللہ اس جمعے میں خدا کے وجود کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ نیکسٹ کبھی موقع ملا تو توحید کے بارے میں، خدا کے وحدانیت کے بارے میں قرآن، حدیث اور سائنس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی حال میں جو ہم ٹی ویوں کے اوپر، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا میں ایتھسٹ، ملحد، خدا کو نہیں ماننے والا جو جاوید اختر ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اور جو مفتی شمائل ندوی ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو ڈیبیٹ، جو مناظرہ، جو بحث ہوئی ہے، سارے لوگ ہندوستان کے ہندو، مسلم اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے کروڑوں کی تعداد میں سارے دنیا سے جو لوگ ہیں وہ ڈیبیٹ دیکھے ہیں۔ الحمدللہ پورے ڈیبیٹ میں، پورے مناظرے میں مدرسے کا پڑھا ہوا ایک نوجوان، ایک عالم دین، ایک مفتی جاوید اختر جیسے سینئر آدمی جو بہت ہی بڑا مشہور ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، بوڑھا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ خدا کے وجود کے اوپر جو بحث، جو مناظرہ ہوا ہے، الحمدللہ مفتی شمائل ندوی کو جیت حاصل ہوئی ہے۔ سارے دنیا کے کروڑوں کے تعداد میں دیکھنے والے لوگوں نے اطمینان کے ساتھ اس بات کے اوپر فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ خدا بالکل موجود ہے، خدا کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، بالکل کوئی خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں ابھی قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، میرے ذہن سے وہ آیت نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کو کیسے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کو بنایا۔ اب دیکھیے اونٹ ایک جانور، دنیا کے سارے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، بھینس کو، بیل کو۔ جو لوگ فیکٹریاں چلا رہے ہیں دودھ کے، یہ جتنے بھی لوگ دودھ کے فیکٹریاں چلا رہے ہیں، کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے گائیوں کو، بیلوں کو، بھینسوں کو، گائیوں کو اور بھینسوں کو کیا اپنے ہاتھوں سے بنا کر اسے دودھ نکال رہے ہیں؟ آج تک دنیا میں کوئی سائنٹسٹ ایسا پیدا ہوا ہے جو خود ایک بکری کو بنانے کی طاقت رکھتا ہو، جو خود ایک بکری کو بنایا ہو؟ کوئی دنیا میں آج تک ایسا سائنٹسٹ ہے؟ کیا آج تک دنیا میں کوئی ایسا سائنٹسٹ پیدا ہوا جو ایک گائے کو پیدا کر سکے، ایک بھینس کو پیدا کر سکے، اور اس بھینس کے ذریعے سے، گائے کے ذریعے سے دودھ کو نکالے؟ سارے دنیا کے سائنٹسٹوں کے پاس ایک مچھر، ایک مکھی کو بنانے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، کہ آپ لوگ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوبصورت بنایا؟ ایک اونٹ جو سواری کے طور پر بھی کام کرتی ہے، اس کے اوپر لوگ سوار بھی ہوتے ہیں، جو وزن اٹھانے کے لیے بھی کام کرتی ہے اونٹ، جو اونٹ دودھ بھی دیتی ہے، جس اونٹ کے اوپر لوگ سوار بھی ہوتے ہیں۔ سوار، اس کے اوپر بیٹھنے والا، اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں، اونٹ خود بخود بیٹھتی ہے اونٹ، اور سوار کو اپنے اوپر بٹھا لیتی ہے۔ ایک اونٹ 1 مہینے 2 مہینے تک بغیر پانی پیے زندگی گزار سکتی ہے۔ اس کے اندر وہ طاقت کس نے ڈالا؟ جو لوگ خدا کا وجود کا انکار کرتے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے، گاڈ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہے،
جو ملحد ہے ان بھائیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیا آپ پانی پیے بغیر ایک دن زندگی گزار سکتے ہیں؟ 2 دن زندگی گزار سکتے ہیں؟ 3 دن پانی پیے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں؟ خدا نے اس اونٹ کو کیسے بنایا جو 1 مہینے تک پانی کا ایک قطرہ پیے بغیر زندگی گزارتی ہے اور اپنا کام بھی پورا کرتی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، دنیا والو کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ اتنا بڑا آسمان، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان دیکھیے کتنا بڑا، کتنا خوبصورت۔ یہ چھت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے، یہ گاڈ کے وجود کی دلیل ہے۔ اتنا بڑا آسمان خدا تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ دنیا کے سائنٹسٹ، کیا آسمان، سارے دنیا کے سائنٹسٹ مل کر بھی کیا آسمان جیسا کوئی ایک ماڈل، کوئی ایک مثال یہ سائنٹسٹ بنا سکتے ہیں؟ کسی کے پاس وہ طاقت نہیں۔ لاکھوں سالوں سے، کروڑوں سالوں سے آسمان ہے، آج تک آسمان نیچے نہیں گرا۔ یہ سارے سائنٹسٹ مل کر بلڈنگز بنا رہے ہیں، یہ سارے سائنٹسٹ مل کر بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہیں۔ کوئی بنگلہ 50 سال میں گر جا رہا، کوئی چھت، کوئی سلاب 100 سال میں گر جا رہا، کوئی سلاب، کوئی چھت 150 سال میں گر جا رہا۔ زیادہ بولے تو آج دیکھ لیجئے 200 سال پرانے بلڈنگیں موجود ہیں آج کل۔ اب یہ لال قلعہ، یہ تاج محل اور جو جامع مسجد اور جو پرانے عمارتیں دیکھ لیجئے برٹش کے زمانے کے، یہ جو برج ہے 100 سال 150 سال تک چلتے ہیں، اس کے بعد وہ گر جاتے ہیں، اس کے بعد اس سے پانی ٹپکنے لگتا ہے، اس کے بعد وہ گرنے لگتا ہے، ادھر سے گرنے لگا، ادھر سے گرنے لگا، بلڈنگ گر جاتی ہے۔ دنیا کے سائنٹسٹوں کے ہاتھ سے، ان کے پلان سے بنائے گئے جو چھت ہے، جو سلاپ ہے، 50 سال تک، زیادہ بولے تو 200 سال، زیادہ بولے تو 300 سال پرانے زمانے کے جو میٹیریل کے ذریعے سے جو لوگ بنائے ہیں، اس سے زیادہ کوئی چھت رکتا نہیں ہے۔ یہ ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے، کروڑوں سالوں سے جو یہ آسمان کا چھت ہے وہ گرا نہیں ہے۔ لوگوں، اس آسمان کے چھت کو بنانے والی ذات کو خدا کہتے ہیں، وہی خدا قرآن میں اعلان فرما رہا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دنیا والوں کیا تم پہاڑ کو نہیں دیکھتے؟ یہ پہاڑ جو کیل کی طرح زمین کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان پہاڑوں کو بنانے والی ذات کون سی ہے؟ ان پہاڑوں سے خزانہ نکالنے والی ذات کون سی ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تم زمین کو نہیں دیکھتے؟ یہ اتنی بڑی زمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ بچھایا ہے، اس زمین کے اوپر ہم بلڈنگز بنا رہے ہیں، اس زمین کے اندر سے سونا نکال رہے ہیں، اس زمین کے اندر سے لوہا نکال رہے ہیں، اس زمین کے اندر سے خزانے نکال رہے ہیں، اس زمین کے اندر سے پانی نکال رہے ہیں، اس زمین کے اندر سے پیٹرول نکال رہے ہیں۔ یہ کون سی ذات ہے؟ دنیا والے جو لوگ گھر بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، سٹیج ڈالتے ہیں، دنیا والے لوگ جو سٹیج ڈالتے ہیں، جنرلی جو پروگرامز کے لیے جو لوگ سٹیج بچھاتے ہیں، 50 آدمیوں کا اگر سٹیج کوئی دنیا والے ڈال رہے ہیں تو اس کے اوپر 100 آدمی چڑھ جائے تو گر جاتا ہے۔ 100 آدمیوں کے سٹیج پہ 150 200 آدمی چڑھ جائے تو گر جاتا ہے۔ اس زمین کے اوپر کتنے پہاڑ ہیں، اس زمین کے اوپر کتنے بلڈنگز ہیں، اس زمین کے اوپر کتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، کتنا پانی ہے، اس زمین کے اوپر کتنے بڑے بنگلے ہیں، اس زمین کے اوپر کتنے لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں لوگ ہیں، جانور ہیں، ٹرینیں چل رہی، گاڑیاں چل رہے ہیں۔ اس زمین کے اوپر اربوں خربوں کا بوجھ دنیا والے ڈال رہے ہیں، مگر یہ زمین پڑتی نہیں ہے، یہ زمین توڑتی نہیں ہے۔ اس زمین کو کیا کوئی سائنٹسٹ بنایا ہے، خود بخود بن گئی ہے، یا اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس زمین کو بنانے والا میں ہوں۔ خود بخود یہ زمین نہیں بنی، خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی۔ آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی۔ یہ جو مائک ہے یہ خود بخود نہیں بنی، اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ یہ مائک کسی اور مائک کو نہیں بنا سکتی، کوئی اور کو بنانا پڑتا ہے۔ پانی کا گلاس ہے، وہ گلاس خود بخود نہیں بنی، اس کو کوئی بنا رہا ہے۔ ایک گلاس دوسرے گلاس کو نہیں بنا سکتی، اس گلاس کو بنانے کے لیے کسی انسان کی محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ لائٹ جو ہے، یہ لائٹ جو بھی لائٹ دیکھ رہے ہیں آپ مسجد میں، اس لائٹ کو بنانے کے لیے کسی ٹیکنیشین کی ضرورت پڑتی ہے، کسی سائنٹسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بنانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر بنائے چھوٹی سی ایک لائٹ، ایک موم بتی نہیں بنتی، تو اس سورج، یہ جو سورج ہے خود بخود کیسے بن گیا؟
یہ چاند ہے، یہ چاند خود بخود کیسے بن گیا؟ یہ ستارے خود بخود کیسے بن گئے؟ یہ آسمان خود بخود کیسے بن گیا؟ یہ زمین خود بخود کیسے بن گئی؟ خود بخود دنیا میں کوئی چیز نہیں چلتی، بلکہ اس کو بنانے والے کوئی ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے، اسی پاور کو خدا کہتے ہیں، اسی پاور کو گاڈ کہتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم اپنے آنکھوں سے، کیا تم اپنے آنکھوں سے خدا کو دیکھیں؟ کیا تم خدا کو دیکھ کر آگے جو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ارے انسان، تیری جو آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس سورج کو بنانے والے خدا کے بارے میں تو دعویٰ کرتا ہے کہ اس خدا کو کون دیکھ کر آیا؟ دکھاؤ مجھے خدا جو کہتے ہیں تم صبح میں اٹھو سورج کو دیکھو۔ سورج کو دیکھنے کی طاقت جب تیرے آنکھوں میں نہیں ہے تو اسی سورج کو بنانے والے خدا کے سامنے چیلنج کر رہا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ ایک اماں، ایک واقعہ علماء اکرام کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایک اماں جو ہے کپڑے سل رہی تھی، مشین ہے نا جو چرخہ، کپڑے سل رہی تھی۔ کسی نے پوچھا خدا موجود ہے کیا؟ اللہ ہے کیا؟ گاڈ ہے کیا؟ خدا ہے؟ اماں نے کہا خدا ہے، بالکل خدا موجود ہے۔ کیا دلیل کیا ہے؟ اماں نے کہا یہ جو مشین ہے، جو چرخہ ہے، میں سل رہی ہوں کپڑے، یہی خدا کے وجود کی دلیل ہے، خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ جب تک میں کپڑے اس مشین کے اوپر بیٹھ کر نہیں سیتی، یہ کپڑے نہیں چلتے، کپڑے نہیں بنتے۔ مشین چلائے بغیر جو ہے کپڑے نہیں بنتے۔ یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا جو ہے، یہ خود بخود کسی کے بنائے بغیر کیسے بنتے ہیں؟ کسی کے بنائے بغیر یہ سارے کائنات کے، سارے دنیا کے یہ جو مخلوقات ہیں، انسان ہے، جنات ہے، فرشتے ہیں، یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ درخت ہے، چرند ہے، پرند ہے، یہ خود بخود کیسے بن گئے؟ اماں سے پوچھا ٹھیک ہے خدا موجود ہے، اوکے ٹھیک ہے، مگر خدا ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اماں نے کہا خدا ایک ہے، اس کی دلیل یہ ہے، یہ جو مشین ہے میں اکیلی چلاتی ہوں تو میرے کپڑے سلتے ہیں، اگر دو بندے چلانے کی کوشش کریں گے، میں ادھر بیٹھ کے سی رہی ہوں، اپوزٹ سے کوئی پیر ڈال کے سینے کی کوشش اگر کریں گے، یہ مشین ٹوٹ جائے گی، کپڑے نہیں سل سکتے، کپڑے نہیں بن سکتے۔ ایک کو مشین کو سینا پڑے گا، ایک کو چلانا پڑے گا۔ اگر دو بندے مشین چلانے کی کوشش کریں گے تو نظام بگڑ جائے گا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ کپڑے سینے کے لیے، کپڑے بنانے کے لیے ایک بندے کو مشین ایک ٹائم میں چلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دو بندے چلائیں گے تو مشین خراب ہو جائے گی۔ اگر دو خدا ہوں گے، تین خدا ہوں گے، چار خدا ہوں گے تو لڑائیاں ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، کوئی کسی کا تابع ہونا پڑے گا۔ جو تابع بنے گا پھر وہ خدا نہیں بن سکتا، جو عاجز ہو جائے گا وہ پھر خدا نہیں بن سکتا۔ ارے جو ٹرین ہے، ٹرین چلانے والا ایک وقت میں ایک ہی بندہ ٹرین چلائے گا۔ اگر دو بندے ٹرین چلانے کی کوشش کریں گے کیا ہوگا؟ بولو بھائی کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا، سارے لوگ مر جائیں گے۔ فلائٹ چلاتے جب ایک بندے کو فلائٹ چلانا ہوگا، اگر دو بندے ہاتھ ڈالیں گے ایکسیڈنٹ ہوگا، مر جائیں گے، موت آ جائے گی سارے فلائٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ کوئی بندہ بس ڈرائیونگ کر رہا ہے، ایک کو کرنا پڑے گا، یہاں بیٹھا ہے ڈرائیونگ کر رہا ہے، دوسرا گیئر پکڑ کے کھینچ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوگا، مر جائیں گے۔ کوئی بندہ کار چلا رہا ہے، بس چلا رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، دو بندے اگر آپریٹ کریں گے، دو بندے اگر کوشش کریں گے، دو بندے اگر ڈرائیونگ کریں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، موت آ جائے گی۔ تین چار بندے پکڑ کے اسٹیئرنگ پھرا رہے ہیں، کوئی ادھر پھرا رہا، کوئی ادھر پھرا رہا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گی، مر جائیں گے، حادثہ ہو جائے گا۔ اس دنیا کو ایک خدا کی ذات چلا رہی ہے۔ اگر دو خدا ہوتے، تین خدا ہوتے، چار خدا ہوتے، کوئی کہتا آج بارش برسانا ہے، کوئی کہتا سورج صبح میں نہیں رات میں نکالنا ہے، کوئی کہتا چاند صبح میں نکالنا ہے رات میں نہیں نکالنا، یہ زمین و آسمان کا جو نظام ہے درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے خدا اکیلا ہے، ایک ہے، خدا موجود ہے، اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اس کے لیے کوئی بڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی معصوم سا چھوٹا سا بچہ بھی خدا کے وجود کی گواہی دے سکتا ہے، دلیل دے سکتا ہے۔ لاکھوں کے کروڑوں کے نشانیاں ہیں خدا کے موجود ہونے کی، لاکھوں کے کروڑوں کے نشانیاں ہیں، علامات ہیں خدا کے وجود کی۔ ایک معصوم سا بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پکنک کو جاتا ہے، جنگل میں جاتے ہیں، معصوم سا بچہ دیکھتا ہے، میں مثال بیان کر رہا ہوں، معصوم سا بچہ دیکھتا ہے کہ جنگل میں گئے، جنگل میں شامیانہ لگا ہے، ٹینٹ لگا ہے، جس کے نیچے بڑے بڑے بگونے، بریانیاں پک رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے، چولہا ہے، چولہے کے اوپر بگونا ہے، اس کے نیچے لکڑیاں ہیں، آگ لگی ہے، کھانا پک رہا ہے، سالن پک رہا ہے۔ بچہ کیا کہے گا دیکھتے ہی؟ امی امی، ابو ابو، ہمارے سے پہلے کوئی جنگل میں موجود ہے، کوئی آ گیا ہے، کوئی بندہ تو نظر نہیں آ رہا،
भगोने को देखता है, डेक्शे को देखता है, बिरयानी को देखता है, वहां जो पकड़ा है उसको देखता है, लकड़ियों को देखता है, चूल्हे को देखता है, टेंट को देखता है, शामियाने को देखता है और कहता है अम्मी अब्बू हमारे से पहले कोई जंगल में आ चुका है। बेटा कहां है, कौन है? बच्चा कहता है अम्मी अब्बू क्या शामियाना नजर नहीं आ रहा? यहां खाना पक रहा है नजर नहीं आ रहा? ये चूल्हा है नजर नहीं आ रहा? इसका मतलब है कि कोई चूल्हा जलाने वाला यहां आया था, कोई शामियाना लगाने वाला यहां आया था, कोई खाना पकाने वाला यहां आया था, कोई भगोना धो के रखने वाला यहां आया था, हमसे पहले कोई यहां पे आया था। जो एथेइस्ट, जो मुल्हिद, जो हमारे भाई, जो अल्लाह के बंदे खुदा के वजूद का इनकार करते हैं, गॉड के वजूद का इनकार करते हैं, जो खुदा को नहीं मानते, जो कहते हैं खुदा है कहाँ, खुदा कब से है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस ज़मीन को, आसमान को, चांद को, सूरज को, रोशनी को बनाने से पहले से है, ये दुनिया बनने से पहले से है, वो हमेशा से है, हमेशा से था और हमेशा खुदा तबारक व तआला की ज़ात रहने वाली। यानी आसमान बनने से पहले, अब जो मासूम बच्चा जंगल में देख लिया भगोना है, देख्शे हैं, लकड़ियां हैं, शामियाना है, तो बच्चे ने गवाही दे दी यहां कोई आके गया था, यहां कोई बंदा मौजूद है, ये जमीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, ये सितारे हैं, ये पानी है, ये दरिया है, ये आसमान, ये जमीन आसमान के बीच के इतने लाखों करोड़ों के ये जो मखलूकात है, दरख्त है, इसका मतलब है इसको कोई बनाने वाला है। और उसके क्रिएटिंग में, उसके बनाने में कभी कोई गलती नहीं। अगर इंजीनियर कोई बिल्डिंग बना रहा है, गलती हो सकती है, छत जो है 50 साल लाइफ वाली जो छत, वो 20 साल में भी टपक सकती है ना? आज भी बहुत सारे लोग 20 साल के बाद फिर ऊपर से जो है स्लैब रिपेयर करवाते हैं, वो पानी नहीं टपकना इसलिए वो जो है केमिकल्स लगवाते हैं, मिस्त्री को लेकर जाते हैं, इंजीनियर को लेकर जाते हैं, बताते हैं कि ये 50 साल की गारंटी दिए थे, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, टपक रहे बिल्डिंग से पानी निकल रहा है। बहुत सारे लोग आजकल रिपेयर करवाते हैं। ऐसा होता है ना कि नहीं भाई? होता कि नहीं होता है? कोई बंदा कार बनाया, गारंटी देता है, वारंटी 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, कोई इंजन की वारंटी, कोई भी चीज़, मोबाइल बनाया इसकी भी वारंटी होती है, कोई गाड़ी बनाया उसकी भी वारंटी और गारंटी होती है, कोई लाइट बनाया उसकी वारंटी और गारंटी होती है, मगर उसकी जो लाइफ है वो कुछ ही सालों तक होती है। लाइट बनाने वाला लाइट बनाया, वो वारंटी और गारंटी देता है 6 महीने की या 1 साल की। 1 महीने में भी वो खराब हो सकती है, 2 महीने में भी खराब हो सकती है। वो जाता है बताता है कि 2 महीने में लाइट खराब हो गई, 2 महीने में फैन खराब होगी, 2 महीने में एसी खराब हो गई। अरे तुम 2 साल की वारंटी दे रहे थे, 1 साल के अंदर खराब हो गई चीज। दुनिया में जो भी इंसान, साइंटिस्ट जो चीज बनाता है, इंजीनियर जो भी काम करता है, बिल्डिंग बनाता है, टपकने लगता है, कुछ उसके अंदर खराबी आ सकती है, मगर खुदा अल्लाह की ज़ात जो आसमान को बनाया था, जब से आज तक उस आसमान में कोई रिपेयर, कोई ख़राबी नहीं आई। जब से खुदा अल्लाह की ज़ात ज़मीन को बनाया था, इस ज़मीन में कोई ख़राबी नहीं आई। जब से खुदा ये चांद और सूरज की रोशनी को बनाया था, उस वक़्त से आज तक उसका जो एक्सपायरी डेट है वो ख़त्म नहीं हुआ। क़ियामत की सुबह तक जब तक अल्लाह इसको चलाना चाहेगा चलाता रहेगा। इस चीज़ में कोई शक नहीं कि उसके अंदर कोई ख़राबी आ जाए, बिल्कुल ख़राबी नहीं आ सकती। वो क्रिएटर है, वो गॉड है, वो खालिक है, वो मालिक है, जिसने तुझे और मुझे बनाया, आंखों में रोशनी दिया कि देखो आसमान को मुझे पहचानो, देखो जमीन को मुझे पहचानो, देखो जानवरों को मुझे पहचानो, देखो पहाड़ों को मुझे पहचानो, देखो मेरे नेमतों को मुझे पहचानो। इंसान जो है रिपेयर करने वाला, कोई चीज बनाने वाला, कोई साइंटिस्ट, एक चीज डालने के बजाय गलती से, भूल से कोई और चीज डाल के भेज देता है। ऐसा हो सकता है इस दुनिया में। बिरयानी बनाने वाला बंदा जो है, बिरयानी बनाते वक्त कभी उसे गलती हो सकती है, एक चीज डालने के बजाय दूसरी चीज डाल दिया, उसे गलती हो गई, टेस्ट में बदलाव आ गया। रिपेयर करने वाला मैकेनिक एक चीज डालने के बदले में कोई दूसरी चीज डाल देता है, उसमें बदलाव आ जाती है, उसमें चेंजिंग आ जाता है, टेस्ट में बदलाव आ जाता है। कोई चीज, मिठाई बनाने वाला कोई भी या रिपेयर करने वाला एक चीज डालने के बदले में दूसरी चीज डाल दिया तो उसमें बदलाव आ गया, चेंजिंग आ गया। तो तुम उसके पास लेकर जाओ तो कहेगा कह रहे भाई बाय मिस्टेक एक चीज डालना था तो दूसरी चीज डाल दिया, गलती होगी मेरे से। खुदा की जात, अल्लाह की जात, क्रिएटर, खालिक, जो मालिक है, जब से जाम का दरख्त है, अमरूद का दरख्त, किसी अमरूद के दरख्त के ऊपर आज तक कोई दुनिया का आदमी जो है सेब नहीं देखा, किसी सेब के दरख्त के ऊपर अमरूद नहीं देखा।
کوئی نیمبو کے درخت کے اوپر آرنج نہیں دیکھا, کوئی آرنج کے درخت کے اوپر نیمبو نہیں دیکھا. مشہور چائے دکان کے اوپر آپ چلے جاؤ, کبھی نہ کبھی اس کے ٹیسٹ میں فرق آ جائے گا. مشہور سویٹ اسٹال کے اوپر آپ چلے جاؤ, جو سٹارٹنگ میں رکھا تھا اس کا ٹیسٹ بدل جائے گا, چینج ہو جائے گا. آپ بریانی ہوٹلس پہ جاؤ, ارے بریانی جو 2 مہینے پہلے اچھی تھی اب بریانی اچھی نہیں ہے, بنانے میں فرق آ گیا, بدلاؤ آ جائے گا, چینجنگ آ جائے گا. مگر آج تک جب سے دنیا بنی ہے, نیمبو کھٹائی ہے, آم مٹھائی ہے, جام کا ٹیسٹ جو ہے نہیں بدلا, جو سیب کا ٹیسٹ ہے نہیں بدلا, اور جو جتنے بھی فروٹس ہے اس کے ٹیسٹ جو ہے جب سے اللہ نے جیسے بنایا وہ ٹیسٹ ایسے ہی موجود ہے. آج تک پانی کا رنگ زمین سے بدل کر نہیں آیا. کون ہے بھائی اس کو بنانے والا؟ کبھی سورج جو روشنی لاتی ہے کلر چینج ہو کے کبھی روشنی دنیا کے لوگ نہیں دیکھتے. چاند کی جو روشنی ہے کبھی چینج ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. اس کی مرضی, کبھی دھیمے سے لائے, کبھی میٹھے سے لائے, کبھی کچھ اور انداز سے لائے, وہ خدا کی مرضی ہے. کبھی دھوپ زیادہ لائے, کبھی دھوپ ٹھنڈا لائے, کم لائے, کبھی دھوپ میٹھی دھوپ آ جائے, وہ اس کی مرضی, کریٹر اور خدا کی مرضی ہے. مگر آج تک دنیا والوں نے آسمان سے برستے ہوئے پانی کے کلر کو چینج ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ خدا کی ذات ہے. نیمبو کا ٹیسٹ جب سے خدا نے بنایا وہی ٹیسٹ ہے, آم کا ٹیسٹ خدا نے بنایا وہی ٹیسٹ ہے, جام کا امرود کا ٹیسٹ خدا نے جب سے بنایا وہی ٹیسٹ ہے. خدا کے وجود کے بارے میں, گاڈ کے بارے میں, اللہ کے ہونے کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا, میں اس کے بعد والے جمعے میں جب بھی آؤں گا آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اللہ توفیق مجھے عطا فرمائے کہ کچھ باتیں اللہ مجھے کہنے کی توفیق دے. ہم سب کو بھی اللہ کے اوپر, ہمارے پورے خاندانوں کو, رشتہ دار, اقارب, دوست احباب, سارے امت کو خدا کے وجود کو ہم سب کو ماننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.